ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر بریک کی تھی کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں گندم کی ممکنہ قلت کے خدشات کے پیش نظر یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ 1,00,000 میٹرک ٹن سے زائد گندم کا ذخیرہ موجود ہے کہ بنیادی خوراک ہے جسے مرغیوں کی دانے کی بجائے آٹے کی تیاری میں استعمال ہونا چاہیے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب احمد جاوید قاضی کی جانب سے باضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 144(6) کے تحت پابندی کا اطلاق 2 اکتوبر سے اتوار 2 نومبر تک ہوگا۔ عوام الناس کی آگاہی کے لیے حکم نامے کو سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن اور اخبارات میں ذرائع ابلاغ کے لیے تشریح بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جب یہ سیلاب آیا تو بہت سارے جو گندم کے جو ذخیرے تھے، جو پرائیویٹ ذخیرے تھے اور کئی جگہوں پر سرکاری ذخیرے بھی وہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کئی جگہوں پر جو آٹے کی قیمت میں اضافہ بھی ہوا جس کو حکومت کنٹرول کر رہی ہے۔ کچھ گندم جو ہے امپورٹ بھی کر لی جائے اور امپورٹ کرنے میں بھی ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ ناظرین، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر بریک کی تھی کہ وہ یہ تھی سیلاب کے بعد گندم کی ممکنہ قلت سے بچنے کے لیے جو مرغی کا دانہ ساز فیکٹریاں ہیں جو دانہ بناتی ہیں، مرغیوں کی فیڈ بناتی ہیں، ان کے پاس گندم کی وافر مقدار 1,00,000 میٹرک ٹن موجود ہے، جس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ مرغیوں کی فیڈ کے اندر گندم نہیں استعمال کی جائے گی اور وہ گندم جو ہے وہ فلور ملز کے حوالے کی جائے گی، وہ گندم فلور ملز کو دی جائے گی۔ یہ پابندی پرائز کنٹرول جو سیکرٹری ہیں احسان بھٹا صاحب کی طرف سے لگی تھی، جس کے اوپر محکمہ داخلہ پنجاب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا۔ تو ناظرین، وہ پابندی مزید 1 ماہ کے لیے اس پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں گندم کی ممکنہ قلت کے خدشات کے پیش نظر یہ اہم فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس 1,00,000 فیڈ ملز جو میں نے بات بتائی 1,00,000 میٹرک ٹن سے زائد گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق فیڈ ملز اس بڑی مقدار میں گندم کو مرغیوں کے دانے کے لیے استعمال کرنے والی تھی۔ گندم انسانوں کی بنیادی خوراک ہے جسے مرغیوں کی دانے کی بجائے آٹے کی تیاری میں استعمال ہونا چاہیے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں فیڈ ملز پر مزید 30 یوم کے لیے گندم کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب احمد جاوید قاضی کی جانب سے باضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 144(6) کے تحت پابندی عائد کی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق 2 اکتوبر سے اتوار 2 نومبر تک ہوگا۔ عوام الناس کی آگاہی کے لیے حکم نامے کو سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن اور اخبارات میں ذرائع ابلاغ کے لیے تشریح بھی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ گندم کی وافر مقدار جو مرغیوں کے فیڈ کے دانے میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ جب یہ سیلاب آیا تو بہت سارے جو گندم کے جو ذخیرے تھے، جو پرائیویٹ ذخیرے تھے اور کئی جگہوں پر سرکاری ذخیرے بھی وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، جس کی وجہ سے ممکنہ جو ہے نا قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا اور ویسے ہوا بھی۔ کئی جگہوں پر جو آٹے کی قیمت میں اضافہ بھی ہوا جس کو حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تشریح کی جا رہی تھی کہ کچھ گندم جو ہے امپورٹ بھی کر لی جائے اور امپورٹ کرنے میں بھی ٹائم ہے، مشکل ہے تھوڑی سی، کیونکہ اچانک فوری طور پہ نہ آئے۔ تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا جو 1,00,000 میٹرک ٹن گندم جو فیڈ ملز کے پاس تھی یا فیڈ ملز نے جس کو استعمال کرنا تھا وہ پابندی لگا دی۔ اگر فیڈ ملز اس گندم کو استعمال کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس میں جرمانہ بھی اور قید بھی، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ یہ گندم کی قلت کب تک دور ہوتی ہے اور مرغیوں کو گندم کھانے کو کب ملے گی۔ اور فی الحال تو ہماری یہ اللہ میاں سے دعا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قسم کی کسی بھی خوراک کی غذائی قلت پیدا نہ ہو، خاص کر گندم کی نہ ہو، اور اس کے لیے ہم اپنے اداروں کو جو اس اقدام کو سراہتے ہیں اور یہ ایک بہترین اقدام ہے، اور امید ہے جو فیڈ ملز ہیں اس کے اوپر عمل کریں گی۔ بہت شکریہ، بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔